أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز طلباء، قبل اس کے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے متعلق کچھ عرض کیا جائے، میں بھی اپنی نیت کا جائزہ لوں اور آپ بھی اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ ہمارا یہ بیٹھنا اور قرآن مجید کا سننا اور قرآن مجید کی تشریح اور کسی قدر تفسیر کی یہ مجلس ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن مجید میں ایک موقع پر اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر یاد دہانی کیا کیجئے۔ اور یاد دہانی، یاد دلانا، نصیحت کرنا، یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں عمومی طور پر جمعے کی مجالس میں یا اسی طرح سے کسی اور موقع پر جب یہ بات کہی جاتی ہے، اپنی نیتوں کا جائزہ لیں، اپنے آپ میں غور کریں، سوچیں کہ یہ عمل ہمارا کس قدر اللہ کے لیے ہے، کہیں اس میں ہمارا نفس تو شامل نہیں۔ تو عموماً اس بات کو کہنے کے موقع پر نظر کچھ ایسا آتا ہے کہ یہ بات ذرا گراں گزرتی ہے اور کانوں پر ایسا لگتا ہے کہ ذرا بھاری ہے کہ یہ کون سی بات ہوئی کہنے کی۔ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، قرآن مجید کے ماننے والے اور پڑھنے والے، اور ہم سے بھی یہ کہا جائے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ ذرا ناسمجھی کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جملہ فرمایا تھا کہ عمر، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بعض موقعوں پر صحابہ کا امتحان بھی لیا کرتے تھے، اور اگر کسی عمل میں کبھی چوک ہوا کرتی تھی تو اس کو یاد دلایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امتحان کے موقع پر فرمایا کہ اللہ کے رسول، دنیا میں جو کچھ ہے مجھے ان سب کے مقابلے میں آپ کی ذات محبوب ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اور اپنے آپ کے مقابلے میں؟ آپ خود غور تو کریں اس جملے پر کہ اپنے آپ کے مقابلے میں۔ مسئلہ زبانی تو تھا نہیں، کوئی لنترانی نہیں تھی، زبردستی کا اظہار نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اس روایت میں آتا ہے کہ پہلے اپنے دل کو جھانکا، اپنے آپ میں غور کیا، اور جھانکنے کے بعد یہ کہا کہ اللہ کے رسول، اپنی ذات کے مقابلے میں بھی مجھے آپ محبوب ہیں۔ تو جھانکنے کی ضرورت تو انہیں بھی پیش آئی۔ ایسا تو ہوتا نہیں کہ زبان سے کہہ دیا اور ایک بات طے ہو گئی۔ سننے والا علیم بذات الصدور ہے کہ زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں کہاں سے نکلے، کس گہرائی سے نکلے، وہ اللہ واقف ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اس زبان کے تنہا جملے کا اعتبار نہیں ہوتا جس کا تعلق دل کی گہرائی سے نہ ہو۔ قاضی کی عدالت، دنیا کے لوگوں کی میزان، آپسی تعلقات میں تو زبان کا اعتبار ہوتا ہے، مگر رب العالمین کے ہاں تمام تر دار و مدار انسان کے دل پر ہے۔ اس لیے فرمایا ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کا یہ پیغام پہنچاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ طے کر لے کہ میرا اللہ میرے ساتھ رحیمی اور کریمی کا معاملہ کرے گا، اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کا ثبوت بھی دے دے، جتنا ہو سکے عبادات کو بجا لائے،
اور جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا جو اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کیا۔ یہ اللہ کا ایک لازمی قانون ہے۔ رب العالمین کبھی بھی بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ جب بھی کبھی کسی نیک مجلس کے اندر جائیں تو اپنے دلوں کا اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث اور دنیا کے اندر پائے جانے والی تمام بڑی حدیث کی کتابوں کی پہلی حدیث یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سج دھج کر جاتا ہے، مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ جنازے میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں، آپ خود غور فرمائیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو رشتہ داری کی بنیاد پر جاتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں جو دوستی کا خیال رکھ کے جاتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کا جانے والا فرد تھا اس لیے جاتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں جو تجارت کی بنیاد پر جاتے ہیں، اور شاید بہت ہی کم ہوتے ہیں کہ یہ آدم کی اولاد اور یہ ہمارا ایمانی بھائی تھا اس لیے جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ والی مقدار سب سے کم ملے گی، اور فیصلہ اسی پر ہونا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ حدیث شریف میں فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تمہارا رب کہتا ہے میں شرک کرنے والوں سے بالکل بے نیاز، جس کسی نے میری ذات میں، میری اطاعت میں، میری عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کیا، رب العالمین کل میدان قیامت میں فرمائے گا جاؤ اس سے جا کر اپنا بدلہ لے لو۔ نماز کے موقع پر، تلاوت کے موقع پر، اجتماعیت کے موقع پر میں بھی اور آپ بھی ہر موقع پر اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اس عمل میں اخلاص کتنا ہے۔ جس قدر معاملہ اللہ کے لیے ہوگا انشاءاللہ مجلس اتنی ہی نورانی اور انسان کی ذات کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی، ایک آیت کی مختصر سی تشریح عرض کرنی ہے، یوں بھی پابا سفر ہوں، دل چاہا کہ آپ کے درمیان بیٹھ کر مجلس کے آخر میں دعا بھی کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی قبولیت بھی نصیب فرمائے، اخلاص بھی نصیب فرمائے، اور بار بار دل کا جائزہ لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قرآن مجید میں اس موقع پر فرمایا اللہ رب العزت نے، اے ایمان والو علیکم انفسکم، اپنے آپ کا خیال کیا کرو، اپنے آپ کو دیکھو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت کے اوپر ہو تو دنیا کے اندر کسی کا گمراہ ہونا تم کو نقصان نہیں دے گا۔ اگر تم ہدایت کے اوپر ہو، ہدایت کا لمبا چوڑا مفہوم جو قرآن مجید سے کسی درجے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اگر تم واقعتاً ہدایت پر ہو تو دنیا میں کوئی تمہارا بال بیکا نہ کر سکے گا، نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم کیا کرتے تھے، تم جو کچھ کیا کرتے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے متعلق ایک بات عرض کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے سب کے آخر میں بھیجا اور سارے دنیا کا سردار اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کی بعثت، آپ کا بھیجا جانا خصوصی طور پر عالم عرب کے لیے اور عمومی طور پر ساری دنیا کے لیے۔ آپ نے آتے ہی عربوں کو مخاطب بنایا۔ قرآن مجید کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ذات، پھر آپ کا خاندان، پھر مکہ مکرمہ کی آبادی، پھر اس کے چاروں جانب بسنے والی قومیں، اور پھر اس کے بعد اس دائرے کو ذرا اور بڑا کرتے ہوئے چلے جائیں، اور پھر آپ کے صحابہ کے ذریعے ساری دنیا کے اندر دین اسلام کا پہنچنا۔ قرآن نہیں، یہ فطری ترتیب۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کی ابتدا اپنی ذات سے ہوا کرتی ہے، اس میں زور لگانا کم پڑتا ہے، اس موقع پر پریشانی نہیں آتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، اور عمل نہ کرنے کے باوجود ہم اپنی اولاد سے یہ چاہتے ہیں کہ اولاد مان جائے، شاگردوں سے چاہتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والے بن جائیں، اہل محلہ سے امام کا مطالبہ ہوتا ہے کہ درست ہو جائیں۔ بات تو بہت بہتر ہے، مگر یاد رکھیں رب العالمین نے کردار کے اندر ایک مضبوطی رکھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے متعلق جو تاریخ ملتی ہے دور اول کی، ان کے متعلق ان کے دشمنوں نے یہ تو کہا کہ جادوگر ہیں، ان کے متعلق یہ بھی کہا کہ پھوٹ ڈال دیتے ہیں،
مگر آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کسی صحابی کے متعلق یہ نہیں سننے کو ملے گا یہ گالیاں دیتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، یہ غیروں کی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، یہ بیواؤں پر ان کے پیچھے یا ان کے دامن پر ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ یتیموں کا خیال نہیں کرتے۔ پورے مکی سماج میں جو آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے انتہائی خطرناک ماحول وہاں پر پایا جاتا تھا، مگر اس طرح کا ایک جملہ بھی نہیں۔ یہ کہنا کہ یہ پھوٹ ڈالتے ہیں، یہ تو انہوں نے اپنے آپ کی بلا ٹالنے کے لیے ایک جملہ بنایا تھا کہ کیا کہا جائے آخر۔ باقاعدہ ان کی مجلس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ آنے والے لوگ آئیں گے انہیں ہم کیسے سمجھائیں کہ بھئی ان نبی سے بات مت کرنا۔ ایک اللہ کا بندہ کہتا کہ یہ کہیں گے، دوسرا کہتا ہے یہ مناسب نہیں، تیسرا کہتا ہے کہ یہ کہیں گے، چوتھا کہتا ہے کہ یہ مناسب نہیں۔ تو بعد میں باقاعدہ یہ بات طے ہوئی کہ یہ کہا جائے گا کہ کچھ عجیب و غریب چیز لے کر آئے ہیں جس کے نتیجے میں شوہر اور بیوی کے درمیان، خاندان کے افراد کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس پھوٹ سے بچنے کے لیے آپ لوگ ان کے قریب نہ جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک بے بنیاد بات تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ کی نبوت زمانی اور وقتی، وقت کے اعتبار سے قیامت کی صبح تک لازمی طور پر، اور کہاں سے لے کر مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک قیامت کی صبح تک سارے انسانوں کے لیے آپ کو نمونہ بنایا گیا۔ زمانہ بھی اور دنیا کا علاقہ بھی سب کچھ آپ کے سامنے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت فرمائی۔ اس آیت کے ضمن میں جو بات عرض کرنی ہے اسے خاص طور سے سمجھیں کہ جس موقع پر آپ نے محنت کی، آپ نے بعد کے لیے بھی ہدایات دی، قریب کے لیے بھی دی۔ اس زمانے میں جو پریشانیاں تھیں، لوگوں کے لیے جو چیز گڑبڑی پیدا کرنے والی تھی اس کو بھی سمجھایا، اور ایک شفیق ترین باپ کی طرح قیامت تک امت کے سامنے جتنے مسائل آئیں گے اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر ان کو بھی بیان کیا۔ اس زمانے میں تو ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کیسا ہوگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مکہ مکرمہ کی زمین اور اس کے پیٹ کو چیرا جائے گا۔ صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں اس زمانے میں پرانے نقشے کو کتابوں کے اندر بنا ہوا آج بھی اٹھا کر دیکھ لیں، کچھ چھپر ہیں، کچھ جھونپڑیاں ہیں، کچھ کچے مکانات ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور ان سے آپ فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے مکے کی زمین کو چیرا جائے گا، اور چیرنے کے بعد یہاں سے نہریں جاری ہوں گی، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہاں کی بلڈنگیں پہاڑوں کی چوٹیوں کو پہنچی ہوں گی۔ اللہ اکبر! آپ سوچے تو صحیح، اس زمانے کے اندر جو اللہ کے بندے گئے ہیں حج کے لیے، اللہ بار بار ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مکہ مکرمہ کے پہاڑ کتنے بلند ہیں، آپ مینا تک چلے جائیں راستے میں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اور آگے چلے جائیں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں دیکھیں گے دائیں جانب پہاڑ ہی پہاڑ، کتنے بلند۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں کی بلڈنگیں یہاں کے پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر۔ صحابہ کرام تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سن کر ایمان لے آئے کہ اللہ کے رسول آپ نے برحق فرمایا۔ عجیب و غریب بات ہے، ہمارے اور آپ کے لیے اس زمانے میں دیکھنے کے بعد بھی طبیعت کے اندر وہ بات نہیں آتی کہ برحق فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی کو تو ایمانی کیفیت کہا جاتا ہے۔ میں اس زمانے کے اندر بہت سے لوگوں کو سنتا رہتا ہوں، آتے ہیں جمعے میں بہت سے بھائی، اور کبھی کبھی اخبار میں کوئی چیز سامنے آ گئی، کوئی نئی تحقیق۔ ایک دن ایک بھائی آ کر کہنے لگے کہ آج میں نے تحقیق پڑھی، ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا جائے تو یہ جو لعاب ہے اس کے نتیجے میں اندر جو قوت پیدا ہوگی وہ اچھی ہوگی، اور اس سے نظام ہضم درست ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو میں نے ان سے ایک بات عرض کی، میں نے کہا اس سے کیا مطلب؟ بولے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کی سچائی سامنے آئی، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ تو میں ہنس کر کہنے لگا آپ نے مانی بھی تو ایک پنڈت جی کی مانی۔ یعنی تحقیق کے بعد یہ کون سی بات ہوئی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تحقیق کی میزان میں نہیں اتارا جائے گا، غلط کہتے ہیں لوگ۔ آپ کی بات اس سے بہت بالا ہے کہ دنیا کے لوگ اس کے سامنے رکھ کر ریسرچ کریں اور پھر فلاں دنیا کیا کرے اپنے طریقے پر، لیکن اس بنیاد پر یہ کہنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سچ فرمایا، یہ تو بالکل بے بنیاد بات۔ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں دنیاوی دلیلوں میں سے ایک دلیل ثابت ہو گئی، ایک بات ثابت ہوگی، بہت بہتر ہے، لیکن اس بنیاد پر یہ کہنا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت ثابت ہو گئی اور آپ کی نبوت کا ایک پہلو اور غالب آ گیا، آپ کہا کریں۔ مگر ان اللہ کے بندوں نے
جن کو سچی بات یہ کہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی نہیں تھا، انہوں نے اس زمانے میں اللہ کے رسول کی بات کو مانا جس زمانے میں ان تمام باتوں کا تصور بھی نہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آپ نے محنت فرمائی۔ جس موقع پر آپ نے محنت کی ہے اس زمانے میں آپ نے کچھ باتیں امت کے لیے قیامت تک کی صبح کے لیے کچھ نشاندہی فرمائی کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ روایت تو بہت لمبی ہے، میں اس میں نہیں جاتا، ایک دو بات عرض کروں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر مدینہ منورہ میں ایک دیوار تھی پرانی، غالباً ٹوٹی پھوٹی کوئی دیوار تھی کسی قلعے کی، آپ اس پر چڑھے اور چڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھروں میں فتنے موسلادھار بارش کی طرح اتر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی صحابہ کرام نے تصدیق فرمائی اور بات کو مانا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب فرمایا کرتے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی تھی، ہم اور آپ تو کسی موقع پر من میں آئے تو نہ معلوم کیسے کیا کہہ دیا۔ ہمارے گھروں کے اندر دیکھا ہے کہ کبھی کبھی ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے کہ بچہ کیا ہے، کہتی ہے کہ بالکل چاند جیسا ہے، یہ محبت کا جملہ ہے، سب جانتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں کوئی مسئلہ بھرتی کا نہیں تھا، وہاں کوئی جذباتی انداز نہیں تھا۔ قرآن مجید کی گواہی موجود ہے کہ جب کبھی جملہ آپ فرماتے تو وہ رب العالمین کے علم کی بنیاد پر جتنا کہنا ہے، کس قدر کہنا ہے، کس جذبے کے ساتھ کہنا ہے، کتنے جوش کے ساتھ کہنا ہے، کتنے ٹھنڈے طریقے پر، تمام چیزوں میں رب العالمین نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور قرآن مجید کے اندر اس کی دلیل موجود ہے۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں موسلادھار بارش کی طرح اتر رہے ہیں۔ لکھا ہے محدثین نے بارش کا معاملہ یہ کہ ایک قطرے کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، لاکھوں قطرے آتے ہیں۔ جس موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ فتنوں کا آنا ایسے ہے جیسے بارش کی دھار، اور ایک نہیں ہوتی، کتنی طرح سے بارشیں ہوتی، وہ آپ سوچتے ہوئے چلے جائیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہاں تک امت کو سمجھائے۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی کہ بارش جب ہوتی ہے تو بھرپور ہوتی ہے اور اس کے قطرے متواتر ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا اور چوتھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کثرت اس کا بہت سا ہونا بھی مراد ہے اور پے در پہ ایک ساتھ بار بار ہونا بھی مراد ہے۔ اب آپ سوچیں کہ رب العالمین کی جانب سے حضور پاک علیہ السلام نے کن خطروں کی نشاندہی فرمائی۔ ایک موقع پر آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، حدیث شریف ماتا کا اچانک آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو ملا اور اس کے موقع پر ارشاد فرمایا، اچانک آپ نے آنکھ کھول کر فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح سے آ رہے ہیں جیسے کالی رات اندھیری ہوتی۔ اندھیری رات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں مغرب کی نماز کے بعد اندھیرا، عشاء کے بعد اور زیادہ، 10 بجے اور زیادہ، 11 بجے اور زیادہ، 12 بجے اور زیادہ، تب جا کر صبح صادق ہونے لگتی ہے، اندھیرا کچھ کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی اشارہ فرمایا۔ کبھی کبھی حالات امت کے اندر ایسے آتے ہیں کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس موقع پر میں کیا قدم اٹھاؤں، کہ کیا کروں۔ جیسے ہماری اور آپ کی زبان پر اس زمانے میں ایک لفظ چڑھا ہوا ہے کہ بھائی فتنے کا دور ہے، بھائی فتنے کا دور ہے، فتنے کا دور۔ تو جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے خاتم النبیین بنایا اور قیامت تک کے لیے آپ بھیجے گئے اور ہر موقع کی رہنمائی آپ نے امت کو اپنی جانب سے عطا کی ہے، تو ایسے موقع کے لیے کیا ہے تو یہ بھی سوچنا چاہیے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ اس زمانے کو کہتے ہیں جس زمانے میں حق و باطل کا پتہ نہ چلے، آزمائش کی بھٹیاں آتی ہیں، انسانوں کو تپایا جاتا ہے کہ پہلے تو بڑے پکے درجے کا ایمان والا تھا، بڑی لنترانیاں کیا کرتا کہ جب اللہ نہ کرے کسی موقع پر کوئی پریشانی آئی تو پھر دیکھ لیں کہ زبان بدل گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک موقع پر کبھی کبھی کسی انسان کو لوگ دیکھیں گے، ما اجلدہ، کتنا شاندار انسان ہے، ما اظرفہ، کتنا بالکل مذاق کرنے والا اور اپنی زبان کے اعتبار سے بڑا میٹھا، اور کسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ ما عقلہ، کہ کتنا عقل مند ہے، اور اس کے بعد فرمایا حالانکہ اس موقع پر اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ظاہر کے فیصلے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو دنیا بنائی گئی، اس دنیا میں کبھی کبھی حالات اس طرح کے آتے ہیں، آتے رہیں گے، اور جیسے جیسے قرب قیامت کا معاملہ ہوگا یہ معاملہ اور بڑھتا چلا جائے۔ کس موقع کے لیے ہماری کیا ہدایت ہے؟ ایسے موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنے کے زمانے کی کچھ نشاندہی فرمائی۔ ہر انسان یہ کہنے لگے فتنے کا دور ہے، واقعتاً جملہ تو فی نفسہ ہی بالکل سچا ہے، اپنے اعتبار سے کہ فتنے کا دور ہے،
مگر ہم کبھی کبھی اس جملے کو استعمال کرتے ہیں اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. کسی موقع پر زبان کا مسئلہ آ گیا کہ جھوٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے عدالت کے اندر. ایک اللہ کا بندہ جا کر کہتا ہے کہ جھوٹ حرام ہے، آپ جھوٹ نہ بولیں. تو وہ اللہ کا بندہ جواب میں کہتا ہے آپ کو تو معلوم ہی ہے فتنے کا دور ہے، بغیر اس کے تو کیا مطلب ہوا، ہمارے لیے سب کچھ جائز ہو گیا. نہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا. پھر کہاں سے یہ چیزیں آئیں؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیث میں اس کی نشاندہی فرمائی. ایک موقع پر آپ نے فرمایا جب فتنے کا دور ہو تو تم اپنے گھر کے اندر بچھنے والا جو قالین اور ٹاٹ ہوتا ہے اس کی طرح سے بن جاؤ. عجیب و غریب جملے آپ فرماتے تھے. ٹاٹ کس کو کہتے ہیں کہ زمین میں بچھا دیا گیا. کرسیاں اٹھا کر دائیں بائیں رکھی جاتی ہیں، کسی موقع پر پردے کو اٹھا کر ادھر ادھر کیا جاتا ہے، لیکن جب قالین کو بچھایا جاتا ہے تو بار بار نہیں اٹھایا جاتا، گویا کہ وہ زمین سے چپک گیا. آپ نے فرمایا کہ جب خطرناک فتنوں کا دور آئے تو اپنے گھر کو لازم پکڑ لینا، اسی میں تمہارے ایمان کی عافیت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ والا کون سا دور ہے، اس سے پہلا کون سا دور ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں نشاندہی فرمائی. بعض روایتوں میں تو ایک نہیں بے شمار آپ نے اس کی مثالیں دیں. جس زمانے میں زنا عام ہو جائے، جس زمانے میں جھوٹ عام ہو جائے، جس زمانے میں مرد عورتوں کی نقلیں کریں، جس زمانے میں عورتیں مردوں کی نقل کریں، جس زمانے میں سود عام ہو جائے، جس زمانے میں جھوٹ بولنے والے کا منصب بڑا ہو اور سچ بولنے والا نگاہوں میں چھوٹا ہو، جس زمانے میں امانت رکھی جائے تو خیانت کی جائے اور اس زمانے میں خائن کا مقام بڑا ہو اور امانت دار کو لوگ چھوٹا مقام دیں، جس زمانے میں ماں کا مقام کم، دوستوں کا مقام زیادہ، جس زمانے میں باپ کی نافرمانی، اپنے دوستوں کو زیادہ بڑا کرنا، ایک نہیں بے شمار روایت. اور آپ اپنے زمانے پر تطبیق دیتے ہوئے چلے جائیں. بالکل دیکھیں کہ یہ بات پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا اس کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ ایک بات کو سن لیا اور آگے چلے گئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑھانا کس موقع پر کہاں ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو امر بالمعروف والی امت بنایا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے حق بات کہے اور حق بات کو انسانوں تک پہنچائے، اس کی ذمہ داری ہے. مگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بات بیان فرمائی. خود آپ نے ایک جملہ فرمایا، احادیث کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ حق بات کو تو کہا جائے گا مگر صحیح طریقے پر. ایک موقع پر لکھا ہے، ایک محدث نے بڑی عجیب و غریب بات لکھی، کہا کہ حق بات ہے، کوئی پتھر نہیں ہے، حق بات ہے، کوئی لاٹھی نہیں ماری جاتی، بات کو صحیح طریقے پر کہا جائے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے، فرمایا کرتے تھے حق بات کو حق طریقے پر صحیح جذبے کے ساتھ اگر کہا جائے گا، صحیح وقت پر کہا جائے گا، ناممکن ہے انسان کے دل میں اثر نہ کرے. بولے کوئی نہ کوئی ایک پہلو ہوتا ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. ہم عام طور پر نوجوانوں کے سامنے کی روایت آتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس میں جملے موجود ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بالکل ختم کر دے، روک دے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. ایک صاحب 2-3 سال پرانی بات ہے، دروازے کے اندر آ کے کہنے لگے مولوی صاحب حدیثیں تو یہ ہیں اور آپ لوگ ٹیلی ویژن کو بالکل نہیں روک رہے. اب میں نے کہا ان بیچاروں کو میں کیا سمجھاؤں، نہ تو عربی کے الفبے سے واقف، کہاں اللہ کا بندہ کہاں جملے کو لے جا رہا ہے. آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے دیپس رائے میں ایک تحریک چلی تھی، میں انہوں نے واقعہ سنایا. اشارہ تناب سے بھی عرض کروں کہ لوگوں نے یہ کہا کہ VCR کو ٹھیک سے نہیں چلنے دیا جائے گا، اپنے گھروں میں کوئی چلائے تو چلائے، باہر طریقے پر نہیں چلائیں گے کچھ بھی ہو. کچھ نوجوان بیچارے جذباتی ہوتے ہیں، وہ آگے کہ بڑی اچھی بات ہے. چوک میں ایک نوجوان اپنے VCR کو لے کر غالباً اس گلی سے اس گلی میں جا رہا تھا، نہ معلوم بیچارہ کہاں لے کے جا رہا، چلا نہیں رہا تھا. بس ایک بیچارے جذباتی آئے وہیں کے رہنے والے، اور انہوں نے اتنا موٹا لٹھ لے کے اس کے VCR پر 2 لگائے. اب آپ خود سوچ لیں، جو کچھ ہونا تھا تو ہو گیا. اس کے بعد فوراً وہ لوگ پولیس میں پہنچے، وہاں جا کر رپورٹ درج کرائی گئی، اور یہ نہیں کہا کہ لڑائی ہوئی اور یہ ہوا، بلکہ جی ہمارے گھر آئے تھے، انہوں نے آ کر باقاعدہ ڈاکہ ڈالا اور فلاں فلاں نے یہ اٹھایا اور اتنا سونا اٹھایا، اتنے پیسے اٹھائے وغیرہ وغیرہ. اور جس موقع پر وہ کیس چلنا شروع ہوا تو مجھے نہیں معلوم اس تنظیم کے ممبر کہاں غائب ہو گئے اور وہ غریب بیچارہ اکیلا پولیس کے شکنجے میں تھا. کیا پھوہڑ پن کی باتیں ہیں. ایک جملے کو ہر موقع پر استعمال نہیں کرتے. آپ جا کر ایک گندا بورڈ دیکھ لیں سنیما ہال پر لگا ہوا ہے، اور یہ سارے کا سارا مجمع وہاں جا کر پہنچ جائے، جا کر کہہ کہ آگ لگائیں گے اس میں، من رأى منکم منکرا، کہ جس تم میں جس نے کسی نے برائی دیکھی ہم اس کو مٹانے کے لیے آئے. جی دیکھو لگا کے، وہ تمہاری فلم بنا دے گا، دیکھو کر کے.
یہ کس نے کہا؟ کہاں سے آیا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پاگل پن تو نہیں دے گئے، اس کو پھوڑن کہا جاتا ہے۔ جس موقع پر آپ جو قدم اٹھا رہے ہیں اس موقع پر آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ عجیب مسئلہ ہے کہ لوگ ان تمام باتوں کے لیے جب دلیلیں لاتے ہیں وہ ساری دلیلیں دور اسلام کی ہیں، وہ ساری دلیلیں دور اسلام کی ہیں۔ امیر المومنین کے زمانے میں یہ ہوا، حضرت علی کے زمانے میں یہ ہوا۔ اللہ کے بندو، کس زمانے کی باتیں کر رہے ہو؟ کس دلیل کو کہاں پر فٹ کر رہے ہو؟ وہ زمانہ بالکل الگ تھا۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس موقع پر جو جملہ فرمایا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے کہ جس موقع پر تمہاری کیفیت ایسی ہو، جس موقع پر تم اس پوزیشن میں ہو کہ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ذرا یہ دیکھو کہ فتنہ تمہارے ہاتھ اٹھانے کے نتیجے میں بڑا یا کم ہوا۔ اگر قتل و غارت گری کا امکان ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ آپ سے نہیں، آپ اس موقع پر جا کر بھڑ جائیں، ہرگز نہیں۔ ہم اسی موقع پر دیکھتے ہیں مثلا ہمارے گھر میں کوئی شادی ہو رہی ہے، وہاں پر عریانیت بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، عورتیں بھی آ رہی، اس موقع پر ہماری غیرت کہاں چلی جاتی؟ تو کبھی تو ہم ڈنڈا لے کے نہیں کھڑے ہوتے کہ ساری کے ساری پرکٹی باہر جائیں، یہاں سے کیوں نہ نکال کے باہر کرتے انہیں؟ لیکن نہیں، ایک عجیب و غریب ذہنیت ہے جسے کہتے ہیں اپنے طور پر نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس موقع پر جو بات فرمائی وہ برحق ہے۔ امت مسلمہ کا منصب ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر، لیکن سچی بات ہے کہ صحابہ کرام کے جو واقعات دلیل کے طور پر ہیں وہ عجیب و غریب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس موقع پر ملک شام تشریف لے گئے، عصر کی نماز کا وقت تھا، اس زمانے میں گرجا گھر موجود تھا، آپ اندر بیٹھے ہوئے تھے، ملک شام کی چابیاں آپ کو دی جا رہی تھیں، فلسطین کا سارا علاقہ اسلامی فوج نے فتح کر لیا تھا اور ان لوگوں نے بلایا تھا کہ آپ اپنے امیر المومنین کو بلائیں، ہم ان کے ہاتھ میں کنجیاں دیں گے۔ آپ وہاں پہنچے، ایک موقع پر عصر کی نماز کا وقت تھا، آپ نے عصر کے لیے وضو کیا اور دائیں بائیں دیکھا، وہ سارے عیسائی یہ سمجھے کہ شاید نماز کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، کہا کہ نماز کا ارادہ ہے کہ جی نماز کا ہے، تو ان لوگوں نے ایک جانب فوراً کہا کہ آپ ادھر تشریف لے آئیں، آپ نے منع فرمایا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو وہ یہ سمجھے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ حضرت مریم کی مورتیاں ہیں، اس بنیاد پر ذرا احتیاط فرما رہے ہیں، کہا کہ ہم مورتیوں پر کپڑا ڈال دیں گے، آپ آرام سے نماز پڑھ لیجئے، کہا نہیں مجھے نماز نہیں پڑھنی اس موقع پر۔ کچھ اور کہا، سرکار کیا حکم ہے؟ کہا کہ یہاں سے باہر چلو، اور باہر جانے کے بعد ایک خالی جگہ پڑی ہوئی تھی جہاں آج بھی ان کے نام کی وہ مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں جا کر امیر المومنین نے نماز پڑھی اور اس کے بعد یہ جملہ حکیمانہ ارشاد فرمایا، اگر میں اندر نماز پڑھ لیتا تو قیامت تک آنے والے مسلمان اس کو نمونہ بنا کر یہ دعویٰ کرتے کہ جی اس جگہ تو مسجد بنائیں گے کیونکہ امیر المومنین نے اس جگہ پر نماز پڑھی۔ فلسطین کے علاقے میں وہ گرجا گھر آج بھی موجود ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، کتنا زمانہ عرصہ گزر گیا اسلامی حکومت کو، کتنا زمانہ گزرا، ایک نہیں صدیاں گزر گئیں، پہلی اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں نبی میں جا کر کمزوری اور زوال آیا امت مسلمہ کے حق میں، ورنہ 8 صدیاں تو ایسی گزری ہے تقریباً کہ لگ رہا تھا کہ پوری دنیا میں ان کا اکیلا جھنڈا تھا، مگر ان اللہ کے بندوں نے کبھی کسی موقع پر ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے اسلامی تعلیمات پر بٹا آتا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس موقع پر جو بات ہوتی اس کو اسی موقع پر دیکھا جاتا ہے کہ نہیں کس موقع پر ارشاد فرمائی، کس موقع پر ایسا کیا کہ اس چیز کو ایسا کرنا ہے، اس کی ایک پوری دلیل ہوتی ہے۔ بہرحال ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنا خیال رکھو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کچھ لوگ آئے اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ اپنا خیال رکھو۔ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ قرآن مجید کی بات آیت ہے کہتی ہے امر بالمعروف، یعنی نیکیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، اور یہ قرآن مجید کی آیت بتلاتی ہے اپنے آپ کا خیال کرو۔ ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید ٹکرا رہا ہے آپس میں، بعض آیتیں کہتی ہیں کہ وہ روکو برائیوں کو اور اسی طرح سے نیکیوں کا حکم کرو، اور آپ قرآن مجید کی اس آیت میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کا خیال کرو۔ فرمانے لگے تمہیں قرآن مجید کی یہ آیت غلط فہمی میں نہ ڈال دے، اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم دنیا کے اندر نیک کام کرنا بند کر دو، اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ کہا آپ فرمائیں کہ مطلب کیا ہے؟ کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں جس بات کا اللہ نے جتنا مکلف کیا ہے، تمہیں جتنا ذمہ دار بنایا ہے، تم اپنی طاقت بساط کے اعتبار سے جتنا کر سکتے ہو تم کرتے چلے جاؤ، اور اس کے بعد بھی اگر لوگ تمہاری بات کو نہ مانیں اس سے تمہارے فرض منصبی میں تمہاری ذمہ داری میں کوئی کمی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے متعلق غالباً ابن کثیر کی روایت ہے کہ 950 سال کی محنت کے نتیجے میں قرآن مجید کا جملہ ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ان پر ایمان لانے والوں کی مقدار قلیل کی تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کل ملا کر 19 آدمی ایمان لائے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ غالباً 41 یا 42،
اور زیادہ سے زیادہ مقدار جو بیان کی گئی وہ 80 کی مقدار ہے. وما آمن معه الا قلیل، کہ 80 لوگ 950 سال میں اللہ کی پناہ. مگر قرآن مجید یہ تو نہیں کہتا کہ نوح اپنے مشن میں ناکام ہو گئے یا اپنی ذمہ داری پورا نہ کر سکے. نہیں، بالکل نہیں. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے جتنا ہو سکے اتنا کر دیں. ایک موقع پر صحابہ کرام میں سے کسی کا متعلق آتا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کو لیا اور لوگوں کے سامنے جا کر بیان کیا اور کہا کہ تمہاری ذمہ داری خود تمہارے اوپر، تم اور کسی کو نہ دیکھو. تو کیا مطلب نکلا قرآن مجید کی اس آیت کا؟ کہا کہ اللہ نے تم پر جتنی ذمہ داری دی ہے اتنا کرو اور اس کے بعد تم اس کا ذمہ دار نہیں بنائے گے. ایک موقع پر ارشاد فرمایا لست علیہم بمسیطر. قرآن مجید میں حضور پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ رب العالمین نے آپ کو کوئی ذمہ دار نہیں بنایا. رب العالمین نے افانت تکرہ الناس، آپ کو انسانوں پر جبر کرنے والا نہیں بنایا. کوئی طاقت کے بلبوتے پر پکڑ کر آپ ایمان میں دارالایمان میں جھونک دیں، آپ کے اختیار میں نہیں. آپ دعوت دیں، آپ لوگوں کو سمجھائیں، آپ لوگوں کی منت سماجت کریں، اخلاقیات کے طور پر ان کے ساتھ پیش آئیں. اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کے بعد بھی نہیں مانتا تو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو یہ روایت ملتی ہے کہ ایک موقع پر جب میں نے پہلی بار پڑھی، سچی بات ہے کہ میں ہل گیا کہ ان کا لکھنے والا غلام نصرانی تھا. ان کے حساب کتاب کا لکھنے والا غلام جو کام کرتا تھا بیت المال کے نظام کا لکھنے کا جو کام تھا، اس کی ذمہ داری کا، وہ نصرانی تھا. اور خود فرماتے کہ بار بار وہ اس کو دعوت دیتے، پوری زندگی دعوت دیتے رہے. وہ اللہ کا بندہ اسلام میں نہیں آیا اور اس نے کلمہ نہیں پڑھا، مگر کسی موقع پر بھی آپ نے اس سے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے اوپر زبردستی کروں گا اور تمہیں ایمان قبول کرنا ہوگا. یہ اسلام نہیں ہے اور یوں بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں کبھی کبھی بچہ دودھ نہیں پیتا، اس کی ماں نے اس کو پاؤں پر لٹایا، دوسری ٹانگ اس کی ٹانگوں پر رکھتی اور چسنی اس کے منہ کے اندر. تو نعوذ باللہ، اسلام اتنا گرا ہوا تو نہیں ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ کوئی اللہ کا بندہ ماننے کو تیار نہیں. اس کی اخلاقی جو صلاحیت ہے اس کو بتایا جائے گا، اس کا جو بلند معیار ہے اس کو بتایا جائے گا، اس کے ذریعے جو شاندار زندگی ملتی ہے اس کو بیان کیا جائے گا، اس کے ذریعے جو پورا نظام سامنے آئے گا عمل کرنے کے بعد اس کو سامنے رکھا جائے گا. لیکن لازمی طور پر یہ کہا جائے کہ تم اس بات کو مانو اور کلمے کو پڑھو، پورے قرآن میں ایک جملہ نہیں ملتا کسی جگہ پہ. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کا خیال کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جب تم ہدایت پر ہوگے تو کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا، جو چاہے گمراہ ہو جائے اس سے کچھ نہیں ہوا کرتا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب پہلے زمانے میں بھی غلط فہمی ہوئی تھی، بہت سی کتابوں کے اندر آج بھی غلط فہمی نظر آتی ہے. بہت سے لوگوں نے مفہوم کے سمجھنے میں چوک کی اور غلطی کی. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تم ہدایت پر ہو، اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہو، امر بالمعروف میں لگے ہوئے ہو، نہیں عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتے ہو، اس کے بعد بھی اگر لوگ تمہاری بات کو نہ مانے اور کلمے میں نہ آئے اور اسلام کا قبول کرنے والے نہ بنے تو لا یضرکم، یہ تمہاری کوئی ذمہ داری. یہ ہے مفہوم. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کرتا کہ نہیں زبردستی تمہیں منوانا ہے اور زبردستی کے نتیجے میں لوگ اس کے بعد کچھ ہو، نہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں. آگے فرمایا الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ جانتا ہے کہ تم نے کتنی محنت کی اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جن کے سامنے محنت رکھی گئی ان اللہ کے بندوں نے کس طرح سے اس کو لیا اور کس طرح سے جواب دیا. وہ ہر ایک کی کارکردگی، ہر ایک کے عمل کو اس کے سامنے رکھے گا اور اس کے سامنے مرنے کے بعد بیان کرے گا. قرآن مجید کی صرف اسی آیت کو بیان کرنا تھا، باقی تشریح تو کچھ اور زیادہ لمبی ہو گئی. ایک دو باتیں اور بھی عرض کرنی تھیں. اس بات کو یہاں روکتے ہوئے ایک بات آخر میں عرض کروں، پھر ہم اور آپ یہاں سے رخصت ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں اور آپ کو زندگی نصیب فرمائی. اللہ کا شکر ادا کریں گے تو رب العالمین کی جانب سے اعمال کی توفیق اور ملتی ہے. سچی بات یہ ہے کہ کبھی تنہائی میں غور کریں کہ زندگی کا بڑا حصہ کیسے گزرا، اعمال کیسے انجام دیے جاتے ہیں، نمازوں کی رکعات کا کیا حال ہے، اسلامی اعمال کے اندر روحانیت کتنی ہے، اور ہم عملی طور پر اپنے وجود کے اعتبار سے، دل کی گہرائی کے اعتبار سے کس درجے میں ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے بڑا عجیب و غریب، فرمایا کرتے تھے المتعبد بالقلب، انسان کو دل والا عبادت گزار ہونا چاہیے. المتعبد بالقلب، دل کی گہرائی سے. اکیلا مسئلہ ظاہری نہیں ہوتا. جو کچھ نمازیں ادا کی جا رہی ہیں اللہ کا شکر ہے، مگر ان کا اندر کا کیا حال ہے آپ اپنے آپ سے بہتر جانیں. میں اپنی حقیقت سے واقف ہوں. اعمال کے ساتھ قرآن مجید کی جانب آنا، قرآن مجید کو شوق کے ساتھ پڑھنا،
سچی بات یہ ہے کہ تمام چیزوں کا حاصل یہ ہے، تمام چیزوں کا اس زمانے میں سنبھل کے اندر ایک جملہ چل رہا ہے، اس لیے میں نے تشریح کو مناسب جانا. بہت سے بھائی اس زمانے میں تصوف کا لفظ سنتے ہیں کہ بھئی تصوف کیا چیز ہے، کچھ اللہ کا بندہ کہتا ہے یہ صوفیت کیا چیز ہے، کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے یہ صوفی ازم کہاں سے چلا وغیرہ وغیرہ. ہو سکتا ہے سوال تو ہر ایک کے ذہن کے اندر آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ورنہ یاد رکھیں قرآن مجید میں حدیث شریف میں اس کے لیے جملہ آیا ہے، وہ صفت احسان ہے. صفت احسان کا مطلب ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طریقے پر کہ تم اللہ کو دیکھ رہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نماز کو اتنا بلند کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کو اتنا بلند کرو، سچائی میں لگنے کو اتنا بس. تو میں نے عرض کیا سچائی اپنی زندگی کا بنانا، اپنی نظافت، اپنا اثار، اپنی ہمدردی، اپنے اعمال، ان تمام پر غور کر لیں کہ ان کو اتنا بلند کریں. فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو تو یہ سوچو کہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کو صفت احسان کہتے ہیں. اس زمانے میں، بعد کے زمانے میں یہ لفظ تصوف سے مشہور ہو گیا، اور کوئی مسئلہ نہیں، مخصوص صفت احسان ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا نماز ایسے پڑھو صلی صلاۃ مودع، لگ رہا ہے کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز. بس ہر نماز کو اس طریقے پر. یہ کیا ہے؟ اسی کو تو فرمایا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم ایک موقع پر آئے، نابینا صحابی آ گئے تھے اور عام مشرکین مکہ سے بات کر رہے تھے. آپ کی شدید آرزو رہا کرتی تھی کسی موقع پر یہ لوگ میری بات کو سن لیں اور مان لیں. اچانک عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مناسب نہیں جانا کہ اس موقع پر یہ آئے، اور آپ نے اپنے دل میں یہ بات سوچی اور خیال کیا یہ تو میرے اپنے ہیں، یہ لوگ آج پہلی مرتبہ بات سننے کے لیے آئے، کاش کہ ان میں سے کوئی ماننے والا بن جائے، ہو سکتا ہے کسی ایک کی سمجھ کے اندر بات آ جائے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ السلام کی اس ادا کا نوٹس لیا، اس ادا پر گرفت فرمائی، معاوضہ فرمایا. اور قرآن مجید میں عبس وتولی کے اندر اب میں آپ سے معلوم کروں اس میں رب العالمین معاف فرمایا میرے اس جملے کو، رب العالمین کے اس میں پکڑ فرمانے کی کون سی بات تھی؟ کوئی آپ سے پوچھنے لگے یہ کون سی بات ہو گئی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دعوت دینے میں تو لگے ہوئے، کچھ اور کام تو نہیں تھا. یعنی ایسی کون سی غلطی ہو گئی؟ عبداللہ ابن ام مکتوم کو دھکا دیا تھا، یا راستہ بند کر دیا تھا، یا نعوذ باللہ انہیں کوئی جملہ گندہ کہہ دیا تھا، یا آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کر دی تھی؟ بلکہ قرآن مجید کا بیان ہے عبس وتولی. عبس کے معنی عربی جاننے والے جانتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کسی مصروفیت کے کام میں ہیں، بڑے عظیم بلند کام میں، پوری آرزو پوری لگن کے ساتھ اپنے آپ کو چھوڑ رکھا ہے، اچانک کوئی آپ کا دوست آ جائے تو آپ دیکھ کر کہتے ہیں اچھا بھائی کیا مطلب ہوا اس کا کہ یار اس وقت اگر میں اپنے کام میں لگا رہتا بعد میں آ جاتا. یہ ہے صرف. اور یہ بھی جو میں نے ادا کیا میں اپنے جیسے گناہ گار کے اعتبار سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیگی کون کرے گا اس دنیا میں؟ ایک ہلکا سا بال برابر خیال، اور رب العالمین نے اس کا نوٹس لیا ہے. کیوں لیا ہے؟ کس بنیاد پر قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے آپ کے متعلق جملے فرمائے؟ اور رب کائنات ہے، قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی مقصود ہے، تربیت مقصود ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ کے چہرے پر شکن آ گئی، ایک نابینا آپ کے پاس آیا. اور اس کے بعد عربی جاننے والے حضرات جانتے ہیں، جیسے یہ بچے میرے سامنے بیٹھے، میں ان سے کہتا ہوں تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. اور جب کبھی کوئی مدرسے کا مدرس یا کوئی استاد یا اپنے گھر میں والدین میں سے کوئی ایک اپنے بچے سے ناراض ہو جاتا ہے تو ادھر سے منہ موڑ کر بات کہتا ہے. بچہ ادھر کھڑا ہوا ہے، ناک میں دم کر رکھا ہے، وہ بڑا بچہ سمجھتا ہے کہ منہ ادھر کو ہے مگر کہ مجھے کو رہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو دو آیتیں ارشاد فرمائی شروع میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، منہ موڑ کر بات کہی. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا دل چکنا چور ہو گیا کہ اللہ میں اس لائق میں نہیں رہا کہ آپ مجھ سے منہ موڑ کر بات کریں گے. یعنی اتنی بڑی کوتاہی گویا کہ مانی رب العالمین کے دربار میں کہ نہیں. عبس وتولی کہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ چہرے پر شکن آ گئی، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے چہرے پر شکن آئی، تمہیں برا لگا، تم نے یہ کیا. یہ والی بات تو ہے مگر 2-3 آیتوں کے بعد سب سے پہلا مسئلہ جو ہے کہ براہ راست آپ سے خطاب نہیں کیا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ رحمت کے چہرے نے منہ موڑ کر بات کی ہے، چہرے پر شکن آ گئی.
मुफस्सिरीन कहते हैं कि उस इताअत पर इतनी तकलीफ नहीं थी जितनी तकलीफ इस पर थी कि रब्बे करीम तो मुझसे बराह रास्त बात करता है, मेरा अल्लाह मेरे ऊपर वही तो नाजिल करता है, आज वही आ रही है तो अल्फाज बदले हुए हैं। और अल्लाह भी खूब जानता है कि मोहम्मद के दिल में कितनी ताकत है। जैसे दो जुमले इरशाद फरमाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये शीशा चकनाचूर हो जाए, फौरन लहजे को सामने कर दिया, वमा युदरीका लअल्लहु यज़्ज़क्का, ए पैगंबर तुम क्या जानो ये बेचारा कितना नेक है और इसने अपने आप को कितना तपाया और जलाया और बनाया है, इसी का नाम तसव्वुफ है। और क्या है कि पैगंबर की इतनी सी चूक का रब्बुल आलमीन ने मुआवजा फरमाया है। और हमारी चूक क्या है? दिन रात कर क्या रहे हैं चूक के सिवा? चूक ही तो कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं? सच्ची बात है कि सर से लेकर पांव तक पूरा वजूद ही चूक है हमारा। तो न कदम हाथ में, न अपनी जगह पर, न आंखें, न जबान, न कान, न कन, फिर क्या है? इसी को कहा जाता है ईसार सही जगह पर आ जाए, हमदर्दी सही जगह पर आ जाए। कुरानी जबान में उसका नाम सिफत एहसान है, हदीस में उसका नाम सिफत एहसान है, मौजूदा जबान में उसका नाम तसव्वुफ है। ये कोई अलग नहीं। अजीब मसला ये है कि हम और आप कुछ इतने दूर हो गए इस लाइन से, जैसे लफ्ज़ तसव्वुफ आता है तो फौरन कलियर, फौरन अजमेर, बदायूं की बड़ी सरकार, छोटी सरकार, यानी वो सड़े हुए, बावले, सुल्फिये, चरसिये, शराबी, वो सड़ी हुई सूरतों के एक तसव्वुर वो आता है। तो इसमें तसव्वुफ की तो कमी नहीं। जिन लोगों ने अपने आप को बिगाड़ा है, ये चूक तो उन्होंने की है, जाहिर इससे क्या मतलब है? हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम के मुतालिक खुद फरमाया, एक मौके पर एक सहाबी कहते हैं, उनसे कहा जरा सहाबा किराम की तारीफ कीजिए कि सहाबा किराम कैसे थे, जरा बताइए तो सही। बास के लोग बयान करते थे। हजरत हसन हुसैन के मुतालिक आता है, बड़ी कम उम्री में नाना जान दुनिया से चले गए, उन्हें ज्यादा मौका नहीं मिला। बड़े बड़े सहाबा किराम के पास जाते और जाकर ये कहते, सिर्फ लना जद्दना, जरा हमारे नाना का कुछ तो तारुफ तो कराइए, जरा बताइए वो क्या करते थे, कैसे चलते थे, क्या जिंदगी गुजारते थे। ऐसे ही एक मौके पर किसी सहाबी ने किसी दूसरे से मालूम किया, जरा बतलाइए कि सहाबा किराम का हाल क्या था। अजीब व गरीब जुमला फरमाया, अबर्रन्नासि क़ुलूबन, भाई दिल के एतबार से बड़े नेक थे। कहते अबर्रन्नासि क़ुलूबन, दिल के एतबार से बहुत नेक थे। और उसके बाद एक जुमला फरमाया, वअअमक़हुम इल्मन, इल्म के एतबार से बहुत गहरे। अल्लाहु अकबर। वुसअत मालूमात नहीं कही उन अल्लाह के बंदों ने, ये नहीं कहा उनकी मालूमात बड़ी चौड़ी थी, बल्कि मैंने तो एक मुफस्सिर का जुमला इस जमाने में ये सुना कि इस जमाने के लोगों की मालूमात ज्यादा चौड़ी है सहाबा किराम की मालूमात के मुकाबले में। और अल्लाह के बंदों को नहीं मालूम था कि चांद पर क्या हो रहा है, कि सूरज में कितनी गर्मी और जमीन में क्या है। उन अल्लाह के बंदों को इतनी मालूमात नहीं थी। मालूमात का मैदान तो इस जमाने के अंदर पड़ा है। उनके बयान करने वाले ने ये नहीं कहा कि उनकी मालूमात लंबी चौड़ी, बल्कि ये फरमाया वअअमक़हुम इल्मन, वो इल्म के एतबार से बड़े गहरे थे। और तीसरी बात क्या फरमाई, वह अक़ल्लहुम तकल्लुफन, जिंदगी के एतबार से बड़े सादे थे। अजीब व गरीब बात है, जहां नींद आई, जरूरत पड़ी, वो अल्लाह के बंदे सो गए, ना अपने कपड़ों के गुलाम, ना अपने जूतों के गुलाम। हम अपने दौर में देखते हैं अपने घर वालों को, करीब को, दोस्तों को, अहबाब को, अगर कोई शादी आ जाए तो लगता है कि पूरी मुसीबत आ गई। पहले पजामे को मिलाएगा, शर्ट को मिलाएगा, कुर्ते को मिलाएगा, मैचिंग। फिर कैसी मैचिंग हो गई कि आजाद है कि मुसीबत है। शादी में जा रहे हो तो तुमने अपने आप को बिल्कुल अजीब व गरीब कहना चाहिए, चूचू का मुरब्बा बना दिया। यानी इंसान होकर अशरफुल मखलूकात पे जूते मिले कि नहीं मिले, मोजे मिले कि नहीं मिले, ये मिली कि नहीं मिली, टोपी मिली कि नहीं मिली, पजामा कुर्ता, अरे अजीब व गरीब। नहीं, सहाबा किराम को तो मिजाज नहीं था। वअक़ल्लहुम तकल्लुफन, कि तकल्लुफात के एतबार से वो बहुत ही आसान, बड़े सादे जिंदगी गुजारने वाले। कहीं प्याला मिल गया तो पानी उससे पी लिया, न मिला तो हाथों से पी लिया। जिंदगी में कुछ नसीब हो गया तो उसके ऊपर सो गए, न नसीब हुआ तो ऐसे ही सो गए। इसे कहते हैं कुछ नहीं, बल्कि इसलिए याद रखा जाए। किसी आरिफ का जुमला बड़ा शानदार जुमला है, कहा कि तीन चीजें होती हैं जिंदगी में। एक तो होती है जरूरियात जिंदगी, इनका पूरा करना तो हर इंसान पर लाजिम है। और नंबर दो पर एक चीज होती है तकल्लुफात जिंदगी। तकल्लुफात क्या, जरा मैं याद थोड़ा सा बढ़ जाए, जरा सा अच्छा हो जाए, कि जूते हैं जरा और अच्छे हो जाएं, कपड़े हैं जरा और अच्छे हो जाएं। वो आरिफ कहते हैं, वो अल्लाह के खास बंदे, कि अल्लाह के दरबार में ये भी चल जाता है। जरूरियात जिंदगी, नंबर दो तकल्लुफात जिंदगी, और एक तीसरी चीज और भी, फजूलियात जिंदगी, कि अल्लाह के ये नहीं चला करती, ये एक मिनट को भी चलने वाली नहीं किसी मौके पर, कि नहीं अब ऐसा होना चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए। पहला वाला तो लाजिम है, दूसरे वाले की गुंजाइश है, तीसरे वाले पर दरवाजा बंद है। मैंने अर्ज किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान और हदीस में हमारी इस्लाह, सच्ची बात यह है कि हमारी तवज्जो अपने दिल पर कम जाती है। हम अपने ज़माने से बड़ी मकदार में मुतासिर हैं। हर इंसान अपने दौर से मुतासिर होता है लाजमी तौर पर,
جس طرح سے دنیا متاثر ہے، کیونکہ اس زمانے کی نئی تہذیب جو آئی، آپ دیکھ لیں، اس نے آنکھوں کو سنوارا، پلکوں کو سنوارا، بالوں کو سنوارا، کپڑوں کو سنوارا، ہزاروں قسم کی کہنا چاہیے روزانہ نئے سے نئے طریقے آ رہے ہیں کہ یہ پہنو، ایسے پہنو، ایسے پہنو، گویا کہ اس تہذیب میں سب کا حصہ ہے پورے جسم کا، مگر انسان کے دل کا کوئی حصہ نہیں۔ اور اسلام اپنی کہانی کو یہیں سے شروع کرتا ہے، اسے پاک کر لو، انشاءاللہ پورا وجود پاک ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقت نصیب فرمائے، اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے حبیب کا عشق و تابعداری عملی صلاحیت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کے دل کو صاف فرما دے اور اپنے کرم سے ہمارا تزکیہ فرما دے۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا